السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی پر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہے، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے برائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اس سے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی۔ پھر شیطان نے کہا، تجھے کسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم کو چھینک آ گئی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آدم جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا۔ پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اشرف المخلوقات کا اظہار فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں پیدا کیا جبکہ آپ سو رہے تھے، اور پسلی کی جگہ گوشت سے پر کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور آدم کو وہاں آباد کر دیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کر سکے۔ پھر فرشتوں نے کہا، آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔